اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الاولیاء الکاملین محمدین خاتمین وعلی آلہما سیدین طاہرین واصحابہما وخلفائہم الراشدین الہادین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ وَقَالَ فِي مَقَامِ الْآخَرِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي مثل سفینتی نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق او هلك واذا قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین وقال امامنا میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ما مذہب عاشقاں آوردیں صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام ہو آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ اسی طرح درود و سلام ہو خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ حضرت میراں سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات۔ محترم المقام مرشدین اکرام، دانشوران قوم، اساتذہ قوم، بزرگان دین، نوجوانان قوم مہدویہ، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اس کے مقرب بندوں کو ہم یاد کر سکے۔ در حقیقت اللہ والوں کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ محفل خداوندی ہے جہاں اللہ اور اس کے قریب بندوں کو یاد کیا جا رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں نئے سال کی، اس پاک مہینے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ایک نئے سال کی شکل میں ہم کو ایک موقع عنایت کیا ہے کہ ہم اس سال کو سنہرا بنائیں، عبادتوں کے ذریعے سے، بندگی کے ذریعے سے۔ حاضرین گرامی، دنیاوی اعتبار سے بھی آج کے 15 اگست کے دن کی مبارکباد بھی یہ فقیر
बहैसियत एक हिंदुस्तानी के पेश करता है कि आज आज़ादी का दिन है। अल्लाह ताला हम तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को, गयूर महदवियों को अल्लाह ये दिन भी मुबारक करे कि हमने हिंदुस्तान की बाएतबार एक हिंदुस्तानी होने की भी बहुत सारी खिदमात की हैं। गर्ज आज के मौजू पे आते हुए हम बात करते हैं माह मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक से और उसकी फजीलतों के ताल्लुक से। बुजुर्गान दीन, आप हजरात बखूबी जानते ही होंगे कि मुहर्रमुल हराम साल का पहला महीना। मुहर्रम का मतलब है एहतराम करने वाला, इज्जत करने वाला, हुर्मत करने वाला, अजमत करने वाला। ये महीना इज्जत वाला महीना है, एहतराम वाला महीना है। इस महीने में इज्जत करना जरूरी है। क्यों इज्जत करना जरूरी है? क्योंकि इस महीने को अल्लाह ताला ने चुना है। अल्लाह ताला ने इस महीने को मुंतखब किया है। अल्लाह ताला का ये खास महीना है। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह हिस्ना अशरा शहरन यौमा शहरन फी किताबिल्लाही यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ा मिन्हा अर्बाअतुन हुरुमुन। यानी कि अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में इरशाद फरमाया कि बेशक जब से कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की तख्लीक फरमाई है, उस वक्त से अल्लाह की किताब में 12 महीने मौजूद हैं और जिनमें से 4 महीने मुहर्रम के हैं। अल्लाह ताला के यहाँ 4 महीने मुहर्रम के हैं। तो मुहर्रम का मतलब एहतराम वाले, इज्जत वाले। 4 महीने इज्जत वाले। हाज़रीन गिरामी, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारका की तिलावत की और फरमाया कि अल्लाह ताला के यहाँ 12 महीने हैं जब से कि जमीन व आसमान की खिलकत हुई है, और उन 12 महीनों में से 4 महीने खास हैं जो एहतराम करने वाले हैं। और हुजूर ने इरशाद फरमाया वो 4 महीने, पहला है मुहर्रमुल हराम का महीना, दूसरा है रजब का महीना, तीसरा है जिलकादा का महीना और चौथा है जिलहज्जा का महीना। ये 4 महीने एहतराम वाले हैं। हाज़रीन गिरामी, इस आयत मुबारका में एक बड़ी खास बात बयान की जा रही है। वो खास बात यह है कि अल्लाह ताला के यहाँ 12 महीने हैं, लेकिन उन 12 में से अल्लाह ने 4 को खास किया। मतलब ये कि महीनों में भी चंद एक दूसरे पर फौकियत और फजीलत रखते हैं। अगर हम गौर करें, हर जिन्स में अल्लाह ताला ने जितनी भी अशिया दुनिया भर में बनाई है, जितने भी अजनास अल्लाह ताला ने जिनसे बनाई है, अगर हम उसमें गौर करें, मसलन इंसान भी एक जिन्स, जिसके अंदर आदमी, औरत, बच्चा, बच्ची, बूढ़ा, बूढ़ी, ये सब आते हैं। तो अगर हम इंसान को लेते हैं तो हैयत के एतबार से, जाहिरी एतबार से उनमें भी काफी देखो फर्क है। हर अजनास के अंदर फर्क अल्लाह ताला ने बनाया है, किसी को कम किसी को ज्यादा बनाया है। जैसा कि इंसान को अगर हम लेते हैं तो उसकी जाहिरी तौर पर जब हम नजर डालें तो फर्क नजर आता है कि हर इंसान में सूरत का फर्क होता है, मिजाज का फर्क होता है, ख्याल का फर्क होता है, रंगत का फर्क होता है, खदो खामत का फर्क होता है, आवाज का फर्क होता है, और यहाँ तक कि अगर हम मुकाम के एतबार से देखें तो मुकाम में भी हर इंसान का फर्क होता है। कोई वली होता है, कोई नबी होता है, कोई रसूल होता है, कोई उम्मती होता है, कोई मोमिन होता है, कोई काफिर होता है, कोई मुशरिक होता है, कोई मुनाफिक होता है। इंसान में कई किस्म के इंसान पाए जाते हैं, उनमें हर इंसान बराबर और एक तफावत का नहीं होता।
جیسا کہ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلکر رسول فضلنا بعضها علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے جو سو رسولوں کی طرف اشارہ کیا کہ بعض کو بعض پر فوقیت دی۔ اسی طریقے سے انسان سے ہٹ کر ہم ملائکہ کے پاس جاتے ہیں تو ملائکہ میں، فرشتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو افضل، اعلیٰ اور جو بڑے مقام پر منتخب فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ 4 بڑے فرشتے بنائے۔ اگر ہم کلام کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو تمام دنیا بھر کے زبانوں پر، کلاموں پر منتخب فرمایا ہے، اور وہ ہے توریت، زبور، انجیل اور کلام اللہ قرآن پاک۔ اسی طریقے سے اگر جنات کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو 2 جن کو لعنت کے لیے خاص مخصوص کیا ہے، اور وہ ہے، ایک ہے ابلیس اور دوسرا ہے خناس، جو ہمارے دل میں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم زمین کو لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حرم شریف کو اور مسجد کو خاص بنایا۔ دنوں کو لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عید کے دنوں کو اور جمعے کے دن کو، عاشورے کے دن کو خاص بنایا۔ اسی طریقے سے رات کو لیتے ہیں تو شب قدر کو اور شب برات کو اللہ تعالیٰ نے خاص بنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ماہ کی بات آتی ہے، مہینوں کی بات آتی ہے، تو قرآن گواہی دے رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے یہاں 12 مہینے جب سے کہ زمین و آسمان پیدا کیے ہیں موجود ہے، ان میں سے 4 مہینے محرم کے ہیں، جن میں سے یہ پاک پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ روایت بیان کرتے ہیں کہ احترام کا مطلب یہ ہے 3 چیزوں کا احترام کرنا، عبادت کا احترام کرنا، عبادت کرنے والوں کا احترام کرنا، عبادت کرنے کی جگہوں کا احترام، یعنی عبادت کا احترام، عابدوں کا احترام، عبادت گاہوں کا احترام ضروری ہے۔ حاضرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ 4 مہینے محرم کے بتائے جاتے ہیں، روایتیں ایسی ملتی ہیں، لیکن بعض علماء کے یہاں یہ روایت منسوخ ہو گئی اور صرف محرم ہی وہ مہینہ رہا جو احترام والا رہا۔ لیکن قرآن اٹل ہے، علماء کا اپنا فیصلہ، اپنا اجتہاد، اپنی اجماع الگ ہے، لیکن قرآن سب سے اٹل ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، وہ گر نہیں سکتا، وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو قرآن کہہ دیا کہ 4 مہینے ہیں تو تا قیامت 4 مہینے محرم کے رہیں گے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے 4 مہینے محرم کے ہیں۔ دور جاہلیت میں اہل عرب ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور احترام کا مطلب اور مقصد یہ بتایا گیا کہ جہاد، فساد، لڑائی جھگڑے سے رک جائیں۔ اسی لیے اہل قریش، اہل عرب جب کبھی یہ 4 مہینے آتے تو اپنی تلواروں کو میان میں ڈال کر رکھ لیتے، لوگوں کو لوٹ مار کرنا بند کر دیتے، اور لوگ اتنے آزاد گھومتے دشمنوں سے بے خوف ہو کر کہ ان کو اپنی جان کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کہ یہ احترام والے مہینے ہیں، اس میں کوئی جنگ و جدال نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اپنے باپ کا خونی، اپنے بھائی کا خونی بھی اگر سامنے آ جاتا ہے تو لوگ فساد اور جھگڑا نہیں کرتے۔ یہ احترام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مہینے کے اندر احترام کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ عبادت جب کرتے ہو تو 70 گنا اس کی درجات اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا۔ اسی طریقے سے اسی کے برعکس اگر آپ نافرمانی اور گناہ کرتے ہو تو 70 گناہ وہ گناہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے، 70 مرتبہ وہ گناہ کا بڑھ جاتا ہے۔ جہاں عبادت کا صلہ اور ثواب بھی بڑا ملتا ہے، وہیں گناہ کی سزا بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس مہینے کا احترام کرنا ضروری ہے، اس میں اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے روکنا ضروری ہے، اور عبادتوں میں مصروف رہنا چاہیے۔ اب اس مہینے کی ایک خاص چیز کے اوپر فقیر روشنی ڈالنے کی کوشش کرے گا، وہ خاص چیز ہے عاشورے کا دن، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ۔ یہ بہت زیادہ احترام والا دن، اسی دن کی خاطر محرم پورا کا پورا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ فضیلتیں اس کو جو حاصل ہوئی ہے، یہ ایک دن
سب سے زیادہ اہم اور خاص اور معظم دن ہے جو تمام امت مسلمہ کے لیے اس دم سے لے کر اس دم تک اور قیامت تک بھی یہ دن سب سے بڑا ہے۔ ہم 10 تاریخ کے اس دن کو تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھ کر اس کے علاوہ بھی کیا محرم الحرام کے اس مہینے میں اور بھی فضیلتیں نظر آتی ہیں، اس پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو 10ویں دن کو، 10 تاریخ کے دن کو، عاشورے کے دن کو کچھ دیر کے لیے بازو رکھ کر اگر ہم 1 تاریخ سے لے کر محرم کی 30 تاریخ تک اگر غور کریں تو یہ پورا کا پورا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے، شہادتوں سے بھرا ہوا ہے، بزرگان دین کے آراز سے بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ غور طلب ہیں تو ذرا غور سے سنیے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کی پہلی تاریخ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمل میں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ام المصدقہ بی بی بھیکا حرم محترمہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عرس مبارک ہے۔ حضرت میاں سید نجم الدین میں شہدائے چنچل گڑا، ان کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ حضرت بندگی میاں سید روح اللہ رحمت اللہ علیہ ابراہیم باغ، ان کا بھی دن اسی مہینے میں ملتا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج فاروقی رحمت اللہ علیہ اسی مہینے میں موجود۔ حضرت بندگی میاں ملک برخوردار عرف ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں موجود۔ حضرت بندگی میاں سید خدا بخش سعید میاں شہید ایلور، یہ بھی اسی مہینے میں موجود۔ حضرت بندگی میاں سید اشرف بارہ بنی اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائی بار، وہ بھی اسی مہینے میں موجود۔ حضرت بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جالور اسی مہینے میں موجود۔ حضرت بندگی میرا سید ابراہیم ابن مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ڈونگا پور، وہ بھی اسی مہینے میں موجود۔ حضرت بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار منچپا نظام آباد، وہ بھی اسی مہینے میں موجود۔ حضرت بندگی میاں سید میرا ستون دین رحمت اللہ علیہ جالور، وہ بھی اسی مہینے میں موجود۔ حضرت بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد مشراباد، حضرت عبد الرحمن جامی ہرات افغانستان رحمت اللہ علیہ، حضرت بندگی میاں عبد المجید نور نوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمد آباد، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بندگی میاں ملک جی شہزادے لاہوت فتحی جنتی احمد نگر چچوڑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ معروف کرخی بغداد رحمت اللہ علیہ، حضرت بندگی میاں سید امین محمد فتحی جنتی دولت آباد، حضرت امام حسن عسکری عراق بحر العلوم، سید اشرف شمسی ید اللہ چنچل گڑا رحمت اللہ علیہ۔ اتنے سارے بزرگان دین کے آراز اور ان کے جو سو تمام کے تمام جو سو وفات کے دن، شہادتوں کے دن سے یہ پورا مہینہ معمور ہے، بھرا ہوا۔ یہ صرف ایک دن کی نہیں بلکہ پورے ماہ کی فضیلت کی بات ہو رہی۔ اور اگر ہم خاص عاشورے کے دن کی بات کرنے لگے، عاشورے کے دن کی اگر فضیلتیں ہم غور کریں تو یہ دن بھی ایک دن ایسا ہے جس میں کئی نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے، کئی احوال کا تذکرہ ملتا ہے، کئی چیزوں کی تخلیق کا تذکرہ ملتا ہے۔ اگر آپ گن سکتے ہیں تو فقیر کی اپنی اجتہاد کی جو سو کیفیت کو بغور سماعت فرمائیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ وہ ایک دن ہے، عاشورے کا دن وہ ایک دن ہے کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی۔ یہی وہ ایک دن ہے، یہی وہ 10 تاریخ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی، اور یہی وہ دن ہے 10 تاریخ محرم کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی اسی دن ہوئی۔ 10 تاریخ محرم کی وہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے کو پہنچی۔ یہی وہ 10 تاریخ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی 10 تاریخ پہ ہی آپ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ گلزار اسی تاریخ کو ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی تاریخ کو ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی 10ویں تاریخ کو ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا چھوڑ دیا جادوگروں کے سامنے تو وہ اژدہا بن کر سب کے جو سو
जादुओं को निगल गया और वो 10 मुहर्रम का दिन था। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा इसी दिन कबूल हुई। बनी इसराइल के लिए दरियाए नील जो 2 हिस्सों में बट गया था वो 10वीं मुहर्रम का दिन था। फिरौन और उसका लश्कर जो पानी में डूब कर गर्क हो गया था वो 10वीं मुहर्रम का दिन था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कुएं से निकाले गए वो 10वीं मुहर्रम का दिन था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कैद से आजाद हुए वो 10वीं मुहर्रम का दिन था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई जो वापस आ गई वो 10वीं मुहर्रम का दिन था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो मर्ज से शफा पा गए वो 10वीं मुहर्रम का दिन था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत जो मिली वो 10वीं मुहर्रम का दिन था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में जो उठा लिया गया वो 10वीं मुहर्रम का दिन था। असहाबे कहफ अपने गार में जो करवटें बदलते हैं वो करवटें 10वीं मुहर्रम का दिन होता है। क़यामत इसी दिन जो सो बनाई गई और इसी दिन आएगी। अर्श की तख्लीक इसी दिन हुई। आसमान 10वीं मुहर्रम को बनाया गया। पहली बरसात 10वीं मुहर्रम को हुई। कुर्सी अल्लाह ताला ने इसी दिन को तख्लीक किया। कलम इसी दिन तख्लीक किया गया। पहाड़ इसी दिन बनाए गए। समंदर की तख्लीक भी इसी दिन हुई। हाज़रीन गिरामी, ये तमाम चीजें, ये तमाम बातें, ये तमाम तारीखी अहवाल ये गवाही दे रहे हैं कि ये दिन कितना बड़ा मुबारक दिन है, कितना बड़ा मुतबर्रक दिन है। इस दिन की अहमियत मालूम हो रही। लेकिन अगर आप इन तमाम अहवाल में एक चीज को जो गौर करेंगे कि वो ये है कि ये तमाम चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले के हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद से, इस्लाम के पूरे तरीके से फैल जाने के बाद से 10वीं मुहर्रम को जो सबसे बड़ी फजीलत इस्लाम के आने के बाद हासिल हुई वो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ 72 नफूस की शहादत जो करबला में हुई है वो तमाम इस्लाम की सबसे बड़ी चीज बनी। आशूरे के दिन की इस्लाम के आने के बाद से सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा फजीलत का काम शहादत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु है। और जो आखिर वक्त में जो 10वीं तारीख का काम होगा वो जुमा का दिन होगा जब क़यामत आएगी। एक काम जो इस्लाम के बाद हुआ वो शहादत है इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की, और एक काम जो आखिरत में आएगा वो है 10 तारीख को जुमे का दिन होगा और क़यामत बर्पा। ये तमाम की तमाम बातें बुनियतुत तालिबीन और नुज़हतुल मजालिस के अंदर आपको मिल सकती है अगर आप इसकी कोशिश करें। बहरहाल ये आशूरे के दिन की फजीलतें हैं जो बुजुर्गान दीन, अंबिया और मुरसलीन को हासिल हुई है। लेकिन आज हमको इस दिन क्या करना चाहिए? हम जब 10 तारीख हमको हासिल होती है, 10 मुहर्रम में जब हम दाखिल होते हैं तो क्या करना चाहिए? सुबह से हमको क्या काम करना चाहिए? तो हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद एक बातें इरशाद फरमाते हैं 10 मुहर्रम को करने के लिए, और उसमें से सबसे पहला काम यह है कि आशूरे के दिन 10 मुहर्रम के दिन गुस्ल करना चाहिए। 10 मुहर्रम के दिन गुस्ल करना मर्ज को दूर कर देता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन इग़तसला यौम आशुरा लम यमरिज मरजन इल्ला मरजल मौत, यानी कि जिस किसी ने भी आशूरे के दिन गुस्ल किया वो हर मर्ज से, हर बीमारी से छुटकारा पा लेगा सिवाय मौत के मर्ज से। यानी मौत एक दिन आनी है, लेकिन अगर 10 मुहर्रम के दिन गुस्ल करता है तो हर बीमारी से इंशाअल्लाहुल अजीज उसको छुटकारा हासिल हो जाएगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मान। गुस्ल करे। दूसरा काम क्या है? आशूरे के दिन अपने गुनाहों की तौबा मांगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, मुर कौमका अन यतूबू इलैया फी अशरिल मुहर्रम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म दीजिए अपनी कौम को कि वो मेरी तरफ तौबा करे 10वीं के दिन, आशूरे के दिन। तो पहला काम गुस्ल करे, तौबा करे। तीसरा काम आशूरे के दिन सुरमा आंखों में लगाना। सुरमा लगाना शफा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिलती है, हुजूर फरमाते हैं मनिक तहला बिल इस्मदी यौम आशुरा लम तरमुदु ऐनुहु अबदन।
जिस किसी ने आशूरे के दिन इस मद के सुरमे को इस्तेमाल करके अपनी आंखों में लगाया, इसमत एक खास किस्म के जो सुरमे का नाम है, इसमत सुरमा अगर आंखों में लगाया तो उसकी आंखों का दर्द हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, उसको आंखों का मर्ज कभी नहीं होगा। और चौथा काम जो आशूरे के दिन करने का है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यतीम के सर पे हाथ फेरना इस दिन बड़ा सवाब का काम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन मसहा बियदीही अला रअसी यतीमिन, जिसने मसा किया, हाथ फेरा, अला रअसी यतीमिन, किसी यतीम के सर पर अपना हाथ फेरा, यौम आशुराई, आशूरे के दिन, रफा अल्लाहु लहू बिकुल्ली शअरतिन अला रअसीही दरजतन फिल जन्नह, अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद कर देगा उस यतीम के सर के एक एक बाल के बदले में जन्नत में तेरा मुकाम, जन्नत में तेरे एक एक बाल के बदले में तुझे 200 दर्जे बुलंद अल्लाह ताला कर देगा अगर तू किसी यतीम के सर पर हाथ फेरता। कितना बड़ा सवाब का काम है। आम दिनों में भी किसी यतीम के साथ आप खुलूस, मोहब्बत और खिदमत के साथ जब पेश आते हैं, अल्लाह सवाब देता है। लेकिन अगर खास इस दिन अगर आप करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा अजर देता है। हमें जन्नत से काम या जन्नत के मुकामात से काम नहीं, हमें अल्लाह को राजी करने से काम। महदवी जन्नत की चाह में या जन्नत के दर्जात की चाह में कोई नेक काम नहीं करता। महदवी का ईमान और अकीदा यह होता है कि खुदा को राजी करना, राजी बरज़ाए खुदास्त, अल्लाह की मर्जी पे राजी रहना उसका काम है, और खुदा की रजा को हमको हासिल करना। अगर खुदा की रजा हासिल होती है तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं। तो पांचवा काम फिर आशूरे के दिन करने का यह है कि आप लोगों को खाना खिलाएं, घर वालों को, लोगों को, रिश्तेदारों को खाना खिलाना बड़ा सवाब का काम बताया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन वस्सा अला अयालिही फिल नफक़ती यौम आशुरा वस्सअल्लाहु अलैहि साइर सनतिही। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन वस्सा अला अयालिही फिन नफक़ती, जिसने अपने घर वालों को खाना खिलाया यौम आशुराई, आशूरे के दिन, वस्सल्लाहु अलैहि साइर सनतिही, अल्लाह ताला सारे के सारे साल भर में उसको बरकतें अता फरमा देता। तो ये काम है आशूरे के दिन करने के। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आशूरे के दिन बीमार की अयादत करना बड़ा सवाब। हुजूर इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन आदा मरीज़, जिसने किसी मरीज की अयादत की यौम आशुरा, आशूरे के दिन, फकअन्नमा आदा वुल्द आदम, गोया कि उसने तमाम औलाद आदम की अयादत कर। एक मरीज की भी अयादत करना तमाम इंसानों की अयादत करने के बराबर है। तमाम मरीजों के पास जाकर उनका हाल पूछने की जो बराबर हो जाती है ये बात। फिर एक और काम आशूरे के दिन करने का यह है कि आशूरे के दिन पानी और दूध पिलाना बड़ा सवाब। कौम महदविया के एक खास रिवायात में से एक रिवायत है कि हम 10वीं तारीख को पानी का और दूध का शरबत बनाकर ऊद देकर तमाम आने वाले जाने वाले घर वालों को पिलाते हैं। और ये आज हदीस नबी से भी साबित हो गई ये बात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सका शरबतन, जिसने शरबत पिलाया, मिनल माई और लबनी, पानी का या दूध का, यौम आशुरा, आशूरे के दिन, फकन्नमा लम यासिल्लाहु तरफतन आइना, गोया कि उसने ये वक्त अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में गुजार दिया। जिसने ये काम किया अल्लाह की फरमाबरदारी में ये वक्त गुजारा है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। और अब एक खास चीज जो आशूरे के लिए है, जो हमको आपको सभी को करना है, सभी काम करना है, लेकिन ये अंबिया मुरसलीन भी करते आए हैं, पिछले दौर की उम्मतों ने भी किया है, हुजूर ने भी किया है, और हुजूर ने हमको ताकीद भी दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूमू यौम आशुरा यौमा कानतिल अंबियाउ तसूमुहु, कि रोजा रखो आशूरे के दिन, के तमाम अंबिया मुरसलीन इस दिन रोजा रखते हैं। रोजा रखना चाहिए। रमजान से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरे का ही रोजा एहतमाम से रखते थे। एक मर्तबा अहले अरब को हुजूर ने रोजा रखता हुआ आशूरे के दिन देखा तो पूछा, सहाबा से पूछा कि ये लोग रोजा क्यों रखते हैं? कहा कि ये दिन
جو सो इनको मूसा अलैहिस्सलाम को और इन इस कौम को बनी इसराइल को फिरौन से आजादी हुई थी तो उसकी खुशी में रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मूसा से खराबतदार तो सबसे ज्यादा हम हैं, मूसा से सबसे करीब हमारा रिश्ता है उनसे भी बढ़कर, हम इस दिन रोजा रखेंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखना शुरू किया। फिर उसके बाद देखे, ये बात बड़ी गौर की है जो फकीर बयान करने की कोशिश कर रहा है कि वो लोग एक दिन आशूरे का रोजा रखते हैं, सिर्फ 10 तारीख का रोजा रखते हैं, 9 और 10 का रोजा नहीं रखते, या 10 और 11 का रोजा नहीं रखते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक अखेरा 10 तारीख का रोजा रखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और इरशाद फरमाया, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की पैरवी करता है, उनके काम को अपना लेता है, वो उनमें से हो जाता है। वो अखेरा रोजा रखते हैं, हम उनमें से नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम 2 रोजे रखेंगे। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 9-10 रखो या 10-11 रखो, 2 रोजे रखो। तो अब इस फरमाने नबी से हमको ये बात भी समझ में आ रही है, समझाई जा रही है कि हम किसी भी कौम की चीज को अगर अपनाते हैं तो हम उनमें से ही हशर में उठाए जाएंगे। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं किताबुल आदाब के अंदर मिशकातुल मसाबी में कि तुम अगर हथेलियों की तरह सलाम करते हो या उंगलियों की तरह सलाम करते हो जो यहूदी और नसरानियों की निशानी है, तो कयामत के दिन सिर्फ इस एक हरकत की वजह से उन्हीं में से उठाए जाओगे। खाली सलाम करने का तरीका ऐसा नहीं करके अगर आप हथेली से या उंगलियों से सलाम कर देते हैं तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा हशर उन्हीं के साथ होगा। मन तशब्बहा, तो जिस किसी ने भी शबाहत इख्तियार की बिकौमिन, किसी कौम की, वहुवा मिनहुम, वो उसी में से होगा, उसी में से उठाया जाए। अगर हम मुहर्रम के इस पाक महीने के दिन, एहतराम वाले दिन मातम करते हैं, खून बहाते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, तो हमारा हशर किन में से हो? हम महदवियों में से हैं। हम किसी लिबास के ताल्लुक से खास नहीं, हम गम नहीं करते। हाज़रीन गिरामी, गम करना बुरी बात है, हम गम नहीं करते। रोए वो जो मुनकर है शहादत हुसैन के, हम जिंदे जावीद का मातम नहीं करते, हम गम नहीं करते। इस्लाम गम करने का नाम नहीं है, फख्र करने का नाम। जान ले लेते हैं खुदा की खातिर, जान दे देते हैं खुदा की खातिर, ये है इस्लाम। मगर इस्लाम गम करने का, मातम करने का नाम नहीं। हाज़रीन गिरामी, तो आप तमाम यौम आशूरा के दिन रोजा रखें, 9-10 का रोजा रखें या 10-11 का रोजा रखें, जो कि रमजान के आने के पहले वाजिब रोजा था, लेकिन रमजानुल मुबारक के बाद से ये रोजा सुन्नत मुअक्कदा रोजा हो गया। 2 दिन इनमें रोजा रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी से रखते थे, तो ये सुन्नत मुअक्कदा हो। अब एक खास बात, रोजे के ताल्लुक से ही एक बात याद आ रही है। हजरत इमाम नसफी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक मर्तबा एक मुसलमान काफिरों की कैद में आ गया और 9 मुहर्रम के दिन वो जेल तोड़कर भाग गया। काफिर उसका पीछा करने लगे, ताक़ुब करने लगे, यहां तक कि वो जंगल में पहुंच गया और करीब था कि कुफ्फार उसको फिर से पकड़ ले, तो उसने दुआ मांगी। उस मुसलमान ने मन्नत मांगी, ऐ बारी ताला, कल आशूरे का दिन, मुहर्रम का 10 तारीख का दिन, अगर इन कुफ्फार से तू मुझे नजात दे दे, बचा ले, तो कल मैं रोजे का एहतमाम करूंगा। अल्लाह ताला मेहरबान हुआ, अल्लाह तबारक व ताला ने रहम किया और कुफ्फार सामने आ जाने के बावजूद भी उस आदमी को देख नहीं पाए, मुसलमान को देख नहीं पाए, जैसे कि आंखें उस मुसलमान से अंधी कर दी गई। मुसलमान नहीं मिला, वो लोग चले गए। इस आदमी ने, इस मुसलमान ने अगले दिन रोजे का एहतमाम किया, मन्नत मांगी थी अल्लाह बचा देगा तो रोजा रखूंगा, रोजा रखा। रात आई, जब रोजा खोलने का वक्त आया, ना खाने को खाना मौजूद है, ना पीने को पानी मौजूद। बहरहाल अपना ही थूक ऐसे ही निगल कर उसने रोजा खोल लिया, नियत कर ली और रात को सो गया।
دیر رات بعد خواب دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ ایک بڑا برتن لے کر آتا ہے شربت سے بھرا ہوا، اور کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسے نوش کر۔ اس مسلمان نے وہ شربت پی لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 10 سال تک اس مسلمان نے کچھ کھایا نہیں اور کچھ پیا نہیں۔ عاشورے کے دن روزہ رکھنے کی اہمیت کا یہ مقام اس کو حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی منت بھی پوری کی، اس کو سیراب بھی کیا، اور اسی ایک سیراب ہونے کی وجہ سے 10 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہا اور پھر وفات پائے۔ یہ عاشورے کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت۔ اسی طریقے سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا مما رزقناہم ينفقون، ہم جو کچھ بھی رزق دیتے ہیں اس کو خرچ کیا کرو، خیرات کیا کرو، بانٹا کرو، کھاؤ کھلایا کرو۔ تو عاشورے کے دن کھلانا پلانا، صدقہ خیر خیرات کرنا یہ بہت بڑا اہمیت کا حامل ہے، مقام رکھتا ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بنیاد الطالبین کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک قاضی صاحب راستے سے جا رہے تھے اور ایک بھکاری سائل مانگنے لگا کہ خدا کے نام پہ کچھ دو۔ تو قاضی صاحب جو مسلمان تھے انہوں نے منہ پھیر لیا، کچھ نہیں دیا۔ وہیں تھوڑی دیر دور پر ایک نصرانی موجود تھا، ایک عیسائی موجود تھا، اس نے جو ہے سو خیرات دے دی اس مانگنے والے کو، اور اتنا دیا کہ وہ راضی ہو گیا۔ بھیک مانگنے والا بھکاری راضی ہو گیا، خوش ہو گیا کہ اس کو اچھا خاصا مل گیا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ رات کے وقت مسلمان قاضی صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں موجود ہے، ایک سونے سے بنا ہوا محل ہے، ایک یاقوت سے بنا ہوا محل، 2 محل موجود ہے۔ انہوں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس کے محل ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ تیرے محل ہو سکتے تھے اگر تو خیرات کرتا، اب یہ نصرانی کے محل۔ اس نے کہا نصرانی جو مسلمان نہیں ہوا ہے اس کے محل ہے؟ کہا کہ حق تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ اس کے 2 محل۔ وہ فوراً صبح اٹھنے کے بعد اس نصرانی کے گھر پہنچتا ہے، اور نصرانی کے گھر پہنچ کے اس کو باہر نکلنے کے بعد سارا معاملہ سناتا ہے خواب کا، اور پھر بولتا ہے میں 1 لاکھ روپے لایا ہوں، وہ جو تو خیرات کیا تھا وہ بھکاری کو، اس کا جو ثواب تھا اس پیسے کے بدلے میں وہ ثواب میرے حصے میں دے دے، مجھے دے دے۔ تو اس نصرانی نے کہا کہ محل کیا، محل کی ایک چوکھٹ بھی میں 1 لاکھ روپے میں نہ دوں، بلکہ تم جو کچھ بھی دینا چاہو، لیکن میں اپنے اس ثواب اور اس نیکی کے بدلے میں کچھ نہیں دوں گا، بلکہ دینا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی ساتھ دیتا ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اسی بہانے سے جنت میں اس کا مقام ہو گیا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جس نے عاشورے کے دن خیرات کی یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا بہتر سے بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آیا ہے کہ عاشورے کے دن اگر آپ کسی کو خیرات کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ 1000 گنا بڑھ کر اس دن کی فضیلت کی وجہ سے دیتا ہے، جیسا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو عاشورے کے دن خیرات کرنا 1 درہم کا 1000 دینار کرنے برابر۔ ایک آدمی نے سن لیا، اس نے 7 درہم خیرات کر دی، اور سال بھر انتظار کرنے لگا کہ اب مجھے اس کا بدلہ ملے گا، مجھے 7,000 درہم بدلے میں دیے جائیں گے۔ انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ سال گزر گیا۔ جب سال گزر گیا اور پھر عاشورے کا دن آ گیا، پھر کسی عالم کو بیان کرتا ہوا سنا کہ عاشورے کے دن خیرات کرنے سے 1 درہم کے 1000 درہم دیے جاتے۔ تو یہ بدبخت انسان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ بات بالکل غلط اور جھوٹ، ایسا کوئی ثواب نہیں ملتا، ایسا کوئی بدلہ نہیں ملتا، یہ بات صرف کہنے کی حد تک ہے، نہیں ملتا۔ بات ہوئی، وہ چلا گیا۔ رات جب آئی، وہ جب اپنے گھر پہنچا تو آدھی رات کے بعد ایک انسان اس کے گھر پہ دستک دیتا ہے اور 7,000 درہم ہاتھ میں دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تو بڑا بدبخت ہے، بے صبرا نکلا، اگر صبر کرنے والا ہوتا تو قیامت تک اس 7 درہم کا کتنا زیادہ بدلہ تجھے ملتا، تو سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ دن کی فضیلت ہے۔ مطلب یہ کہ محرم کے مہینے میں جتنا آپ کام کرتے ہو، عبادت کرتے ہو،
اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیتا ہے، لیکن جب خاص عاشورے کے دن آپ کام کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، نیک کام کوئی بھی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ 1000 گنا اس کے جو سو درجات بلند کر دیتا ہے۔ درجات کیا بلند کرنا ہے؟ خدا راضی ہو جاتا ہے، خدا کی رضا ہم کو نزدیک حاصل ہو جاتی ہے۔ اصل وہی چیز ہمارے لیے، وہی مرحلہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر خاص بات جو اس عاشورے کے دن ہم کو حاصل ہوئی، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اہل بیت کی وفاداری، ان کی شہادت۔ اہل بیت کے تعلق سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، باغ جنت کے ہیں بہرا مدحا خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اہل بیت وہ ہے جن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل اہلی بیتی مثل سفینتی نوح، میرے اہل بیت کی، میرے گھرانے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، من رکبہ نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا نجات پایا، وہ من تکلف عنہا ہلکا، اور جو کوئی اس کشتی سے اختلاف کیا ہلاک ہو گیا، ڈوب گیا۔ مطلب یہ کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ ابھر جاتا ہے، جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے، خدا تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محمد کہہ دو، لا اسألکم علیہ، میں تم سے سوال نہیں کرتا ہوں اس بارے میں اجرن، کسی اجر کا، الا مودتا فی القربا، لیکن ایک چیز کا، میرے قرابت داروں میں محبت کرو۔ اس آیت مبارکہ میں 4 باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، دوسرا کہ سوال جن سے کیا جا رہا ہے، سوال کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال جن سے ہو رہا ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور سوال جس چیز پر ہو رہا ہے وہ اہل بیت، اور جس چیز پر ہو رہا ہے وہ ہے تمام کی تمام عطایات، اور جس چیز کے لیے ہو رہا ہے وہ ہے اہل بیت۔ 4 چیزیں، سوال کرنے والے رسول اللہ، سوال جن سے ہو رہا ہے امت سے سوال کر رہے ہیں، کس چیز کا سوال کر رہے ہیں؟ کہ اپنے اہل بیت سے محبت۔ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، تم کو میرے صدقے سے جان ملی، تم کو میرے صدقے سے جان ملی، اولاد ملی، مال ملا، نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکوٰۃ ملی، شب قدر ملی، شب برات ملی، میرے صدقے سے رمضان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، عرفان ملا، یہاں تک کہ رحمان ملا میرے صدقے سے۔ تم کو میرے صدقے سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ میں دینے کے لیے آیا ہوں، مانگنے کے لیے میں نہیں آیا۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے خزانوں کا مالک منتخب کر دیا ہے، سارے خزانے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہیں، میں تم سے کیا مانگوں؟ میں تو دینے والا ہوں۔ خالق کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ساری چیزیں اللہ نے دی،
हुजूर वो ज़ाते गिरामी है, अना मिन नूरिल्लाही वो कुल्लु शैइन मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से बनाया गया और सारी मखलूकात जर्रा जर्रा मेरे नूर से बनाए गए, तुम मेरे सदक़े से, मैं तुमसे कोई चीज का बदला नहीं मांगता। इन्ना अतैना कल कौसर, अल्लाह ताला ने तो मुझे कौसर भी अता कर दिया। वो वजह तक आइलन पागना, जब मुझे अल्लाह ने हाजतमंद देखा तो मुझे गनी कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज हासिल है, हुजूर तो अता करते हैं, देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आस्ताना वो आस्ताना है जहां पर जो आता है खाली हाथ नहीं जाता, हर मांगने वाले को मांग मिल जाती है, झोली भर के जाता है, भिखारी बन के आता है, दुनिया वो दीन का ताजदार बन के जाता है। जर्रा होता है तो आफताब बन जाता है, अदना होता है तो आला हो जाता है, पत्थर होता है तो लालो गौहर बन जाता है, कांटा होता है तो फूल बन जाता है, बुरा होता है तो भला बन जाता है, रहजन होता है तो रहबर बन जाता है, जहन्नमी होता है तो जन्नती बन जाता है, खतरा होता है तो दरिया बन जाता है, गुलाम होता है तो आका बन जाता है, मुक्तदी होता है तो इमाम बन जाता है। सब कुछ रसूलुल्लाह के सदक़े से हासिल होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अताया हजरत आपकी आवाज नहीं आ रही। मांगता हूँ, और वो ये है कि मेरे क़राबतदारों से, मेरे अहले बैत से, मेरे अहले खाना से मोहब्बत किया करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत किया करो, मेरी फातिमा फातिमा सैयदतुन निसा की तौकीर किया करो, मेरे हसनैन करीमैन से अकीदत और मोहब्बत किया करो। हदीस पाक में आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन माता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता मुमिनन वो शहीदन, जो कोई आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो मोमिन और शहीद मरता है। और वो हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मन माता अला बुग़्ज़ी आली मोहम्मद माता काफिरन, जो आले मोहम्मद की नफरत और बुग़्ज़ में मरता है वो काफिर होके मरता है। अहले बैत का मुकाम, हसनैन करीमैन का मुकाम, बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सैयदतुन निसा का मुकाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर का मुकाम बताया है कि मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और दूसरा जो है सो मेरे अहले बैत है, इनको मजबूती से पकड़े रहो, कभी आपस में फिरकों में नहीं बटोगे। यही वो दो चीजें हैं जिसकी वजह से तुम अल्लाह तक रसाई हासिल कर सकते हो, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। हाज़रीन गिरामी, रूहुल मानी और मदारिज नबुव्वत की एक रिवायत याद आ रही है कि 10 हिजरी का वक्त है। सन 10 हिजरी में नजरान से चंद ईसाइयों की जमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, और उस जमात के अंदर, उन ईसाइयों के अंदर, उन नसरानियों के अंदर बहुत सारे पेशवा भी मौजूद थे, पादरी भी मौजूद थे। तो उनके पेशवा पादरी ये सब जो आते हैं बड़े बड़े कीमती लिबास पहने हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने के बाद जब हम कलाम होते हैं, बातचीत करने लगते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस्लाम की दावत देते हैं। आओ एक खुदा की इबादत करो, इस्लाम की दावत कबूल करो, मेरी रिसालत को कबूल करो। तो वो तमाम ईसाई और उनके पेशवा इनकार करने लगते हैं, हम आपकी नबूवत का इनकार करते हैं, हम ईसाई हैं, ईसा को मानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा नहीं है, वो तो अल्लाह के रसूल हैं, पैगंबर खुदा हैं, अल्लाह का बेटा नहीं। तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा यह अकीदा झूठा है, और तुम इससे इन्हिराफ करो और इस्लाम को कबूल करो। तो ईसाई कहने लगते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं उसमें अटल हैं, और हुजूर से कहने लगते हैं, ऐ मोहम्मद,
کیا آپ نے کسی انسان کو بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے کسی انسان کو بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا؟ کسی انسان کو نہیں دیکھا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان کا باپ خدا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس دلیل اور ان کی اس احمقانہ بات پر ارشاد فرماتے ہیں، اگر بغیر باپ کی ہی بات کرتے ہو کہ بغیر باپ کے جو پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے، ان کو بھی اللہ کا بیٹا بولو۔ اور تم جو گناہ کرتے ہو، خنزیر کا گوشت کھاتے ہو، یہ تمام کام کرتے ہو، یہ بہت گناہ اور اللہ کے پاس سوال اور پوچھ ہونے والے ہیں۔ تمہارے گناہ کو قبول کرو اور توبہ کر کے اسلام کو قبول کرو، نہیں تو پھر ہم سے مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم ہماری باتوں کا انکار کرتے ہو، اسلام کا انکار کرتے ہو، تو ہم سے مباہلہ کرو۔ لہٰذا عیسائی اپنے درمیان مشورہ کرنے لگے اور مشورہ کر کے بولے کہ ہم کل آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل آنا ہو تو میدان میں آنا اور ہم سے مباہلہ کرنا۔ مباہلے کا مطلب کیا؟ مباہلے کا مطلب جب فریقین، طرفین، جب دو جماعتیں اپنے اپنے دلائل کو رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات نہیں مانگتے ہیں، تو ایک دوسرے کو اپنے معاون، اپنے خدا کی طرف سے ایک دوسرے پر بددعا دیتے ہیں، لعنت برساتے ہیں، اس کو بولتے ہیں مباہلہ۔ مباحثہ بحث کرنے کو بولتے ہیں، لیکن مباہلہ بددعا کرنے کو بولتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے خداؤں کے ذریعے سے تم پر بددعا اور لعنت برسائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل آنا تو مباہلہ کریں گے، تم اپنے پورے جتنے بھی مددگار ہیں ساتھ لانا، ہمارے ساتھ اللہ ہمارا مددگار ہے، ہم بھی آ جائیں گے۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں موجود ہیں۔ جب دوسرا دن ہوا تو صبح کے وقت عیسائیوں کے اندر، نصرانیوں کے اندر مشورہ ہونا شروع ہوا کہ تم دیکھو، غور کرو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جو نبی آنے والے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ نبی وہی ہے، اور اگر یہ بددعا کر دیں گے تو وہ سچ ہو جائے گی تو ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہے صلح کر لی جائے اور جزیہ دے دیا جائے اور ان کی بددعا سے بچ نکلے، بچنا مناسب ہے۔ لہٰذا جب یہ بات ہوئی تو تمام کے تمام حیران ہو گئے عیسائی، کہ بڑا عیسائی جو بڑا پادری ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا وعدہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیا گیا ہے۔ لہٰذا صبح کے وقت میدان میں سبھی عیسائی جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں موجود ہیں، گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور پیچھے حضرت علی اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما چلے آ رہے ہیں۔ جب عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا اور ان معصوم فرشتوں نما چہروں کو دیکھا، ان کے چہرے ایسے نورانی تھے کہ اگر وہ واقعی اگر دعا کر دیں اور بد دعا بھی کر دیں تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میدان میں آتا ہوا دیکھتے ہیں تو اپنے گھر والوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جو جو دعا اور بد دعا کروں گا تمہارا کام ہے کہ آمین کہتے چلے جا، آمین کہتے چلے جا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے پوری طریقے سے تیار، یہاں تک کہ تمام کے تمام عیسائی جب نزدیک آ گئے تو بڑے ادب کے ساتھ صلح کی بات کرنے لگے کہ ہم اپنے راستے نکل جاتے ہیں اور آپ اپنے راستے تشریف لے جائیں، ہم کسی قسم کا مباہلہ نہیں چاہتے، ہم آپ جس بات پر بھی، جزیہ دینے کی بات پر بھی، جیسا بھی آپ فرمائیں گے ہم راضی ہیں، ہم صلح کر کے جانا چاہتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو دیکھ رہے ہو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں،
اگر یہ دعا یا بدعا کسی کے حق میں کہہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیتا ہے. یہی اہل بیت ہے، یہ مقام ہے اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا. اور غور طلب بات اس واقعے کے اندر یہ ملتی ہے کہ حسنین کریمین حضرت امام حسن اور امام حسین یہ وہ دو بزرگ ہستیاں ہیں جنہوں نے بچپن میں بھی اپنے نانا جان کے ساتھ باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں گئے. اس وقت بھی میدان میں گئے تھے اور اس وقت بھی کربلا کے میدان میں بھی باطل سے مقابلہ کرنے کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے بھی گئے. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا. صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا، شاہو گدا کے لب پہ ترانہ حسین کا. بے مثل ہے جہان میں کنبا حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا. حاضرین گرامی، یہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو اہل بیت کے سردار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کے نور نظر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے نوازوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. جنہوں نے ان سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی چھیڑی، جنہوں نے ان سے صلح کی انہوں نے ہم سے صلح کی. جس نے بھی ان کو غضبناک کیا اس نے ہم کو غضبناک کر دیا، اور جس نے ہم کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کر دیا. اور اللہ کا غضب جس کسی پر آ جاتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو جاتا ہے. حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی وارفتگی، ایسی محبت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رکھتے تھے، اپنے اہل بیت سے ایسی محبت رکھتے تھے کہ آپ فرماتے الحسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، کہ حسن اور حسین دنیا کے خوشبودار پھول ہیں. امام حسین اور حسن کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدو اشباب اہل جنہ، کہ امام حسن اور امام حسین نوجوانوں کے جنت کے سردار ہیں. کہ کتنے ہی فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا. ان سے محبت رکھنا، ان سے فرما بردار رہنا، ان کے گن گانا، ان کی سیرت کے تذکرے کرنا، حقیقت میں یہی اسلام ہے. اللہ والوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت رکھنا ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے. ہمارے اگر گناہ بھی ہو ان گناہوں کی بخشش کا ذریعہ یہ وسیلہ ہے اہل بیت. امام حسن اور امام حسین ہم نوجوانوں کے سردار ہیں جنت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے کیسا رہتے تھے، ذرا غور کرے تو اندازہ ہوگا کہ ان سے محبت کیا مقام رکھتی ہے، اہل بیت سے محبت کیا مقام رکھتی ہے، اور ان سے دشمنی کیا مقام رکھتی ہے. جو ان کا دشمن ہوا تو غارت ہو گئے، جو ان کا عاشق ہوا وہ تو کامیاب ہو گئے. حاضرین گرامی، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور کی الفت اور محبت دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں. مسجد نبوی مسلمانوں سے، صحابہ سے بھری ہوئی ہے. ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین جو بالکل طفل ہیں، معصوم بچے ہیں، وہ مسجد نبوی میں اپنے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اندر آنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیان کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی حضور کی نظر ان کے لڑکھڑانے پن پر پڑی، ان کے ڈگمگانے کو حضور نے دیکھا،
تو جیسے ہی آپ کی نظر پڑی آپ نے خطبہ چھوڑ دیا, آپ نے ممبر رسول چھوڑ دیا, اور امام حسن اور امام حسین کے لیے حضور دوڑ پڑے اور ان کو آغوش میں لے لیا, ان کو گرنے نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچپن کے گرنے کو ایسا رکھتے تھے, ایسا جو سو اس پر غور رکھتے تھے, نظر رکھتے تھے, ان کو آغوش میں بھرتے تھے. اب بھلا ان کو میدان جنگ میں جب ظالموں نے گرایا ہوگا, حضور کے دل پر کیا بیتی ہوگی, جب ان پر تلوار نیزے تیر چلائے گئے, حضور کے قلب مبارک پر کتنی تکلیفیں نہیں گزری ہوگی, جن کے بچپن کے گرنے کو حضور برداشت نہیں کر سکتے تھے اور آغوش میں لے لیتے تھے, اللہ کے کلام کو, بیان کو, مسجد کو, ممبر کو چھوڑ دیتے تھے ان کے لیے. اور تم اے دشمنان اہل بیت, وہ لوگ جو امام حسن اور امام حسین کے گھرانے کے دشمن ہیں اور ان کی جو سو دشمنی پالتے ہوئے نسل در نسل چلے آ رہے ہیں, کیا تم بچ پاؤ گے؟ حاضرین گرامی, یہ ایک بات بڑی غور طلب یہاں پر فقیر بیان کرنا چاہے گا کہ سادات کو آپ پرکھنا چھوڑ دیجیے, آپ اپنے آپ کو پرکھیے, اپنے نام اعمال کو پرکھیے. انگلی اگر کسی پر اٹھاتے ہو تو 4 انگلیاں اپنے اوپر بھی آتی ہیں. آپ کسی پر انگلی اٹھانا چھوڑ دیے, لیکن خاص سادات پر, اہل بیت پر, خاندان حسن و حسین پر انگلی اٹھانا چھوڑ دیجئے. برباد ہو جاؤ گے, نیست و نابود ہو جاؤ گے. جو حسین کا نہیں وہ میرا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے, جو حسین سے نہیں وہ مجھ سے نہیں. عاشق حسین کی زبان سے آپ سن لیجئے کہ گھرانے رسول پر انگلی اٹھانا چھوڑ دیجئے, سادات پر نوک اٹھانا چھوڑ دیجئے, ان کا پیچھا اٹھانا چھوڑ دیجئے, کیونکہ وہ سادات ہے. قرآن کا ورق اگر قرآن سے نکل کر زمین پر بھی گر جاتا ہے یا کہیں گندی جگہ پر گر جاتا ہے تو مسلمان کا کام کیا ہے, امتی کا کام کیا ہے کہ اس صفحہ کو صاف کرے, آنکھوں کو چوم کر واپس مصحف میں قرآن میں رکھے. سید اگر گر بھی جاتا ہے, خراب کام بھی کرتا ہے, وہ اس کا جواب دے گا. تم کو اس پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا کام ہے کہ سید ہے اس کو چومو اور اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دو. اس کے بارے میں, اس کی قبر کے بارے میں, اس کے حشر کے بارے میں سوال جواب کرنے والے, بلکہ کسی کے بھی بارے میں کرنے کا تم کو حق نہیں. لیکن خصوصاً اہل بیت سے مت کرو ورنہ ایمان سلب ہو جاتا. تو حاضرین گرامی, یہ امام حسین اور امام حسن کی فضیلت ہے حضور کے سامنے. ایک مرتبہ حضرت اسامہ ابن زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اسامہ, وہ زید کے بیٹے, وہ زید ابن حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے غلام, وہ چہیتے غلام جب حارث ڈھونڈتے ہوئے اپنے بیٹے کو حضور کے پاس آئے اور کہا کہ پیسے لے لو, میرا بیٹا مجھے دے دو, کہ حضور فرماتے ہیں میں تو دیتا ہوں, لیتا کچھ نہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کیا پیسہ دو گے مجھے, میں ہی دیتا ہوں, مجھے کچھ مت دو. اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ, میں اجازت دیتا ہوں. حارث اپنے بیٹے زید کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضور نے اجازت دے دی, میں نے ان کو پیسہ دینے کی کوشش کی, آپ جو بولتے ہیں میں بدلے میں اپنے بیٹے کے دینے کے لیے تیار ہوں, میرے بیٹے کو آزاد کر دو, میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں. تو زید ابن حارث رونے لگے اور کہنے لگے ابا جان, ایسی 1000 آزادیاں بھی حضور کی غلامی پہ سے قربان ہے, میں حضور کو نہیں چھوڑوں گا. وہ زید ابن حارث کے بیٹے اسامہ جب پیدا ہوئے اور بچپن میں حضور جب میلے پہ حضرت امام حسین کو کھاندے پہ بٹھاتے تھے تو دوسرے کھاندے پہ اسامہ کو بٹھا کے لے جاتے. وہ حضرت اسامہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کے پاس داخل ہوئے, حجرے میں داخل ہوئے, حضور کالی کملی اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کملی میں کوئی چیز حضور چھپائے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ باادب ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یہ غلام کا غلام دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے دامن میں کون ہے, آپ کی چادر مبارک میں, آپ کی کالی کملی میں کیا چیز ہے دیکھنا چاہتا ہے.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमली हटाते हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन हुजूर के जिस्म को चिमटे हुए बैठे हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अल हुसैन अल हसन वल हुसैन बुज़अतुम मिन्नी, हसन और हुसैन मेरे जिस्म का हिस्सा है फरमाते। ये वो मुकाम है इमाम हसन और इमाम हुसैन का हुजूर के पास। तुम उनकी अगर नाफरमानी करोगे, उनसे दुश्मनी करोगे, या उनकी बुराइयां, उनके घराने की बुराइयां करो, कहां जाओ? इस उम्मत से निकल तो नहीं सकते, निकल जाओगे तो कहां जाओ? उम्मत में रहना है तो रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी और हुक्म पर बजा लाना है, और अहले बैत से मोहब्बत करना फर्ज है। बहरहाल एक और मर्तबा का वाकया याद आ रहा है कि एक मर्तबा हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में एक तरफ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बिठाए हुए थे, और दूसरी तरफ हजरत इब्राहिम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हैं उनको बिठाए हुए। एक गोद के हिस्से में हुसैन है, एक गोद के हिस्से में इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हुमा मौजूद है। हुजूर कभी एक को चूमते हैं तो दूसरे को अपने सीने से लगा लेते हैं, दोनों को भी अपनी आंचल में, अपनी गोद में रखे हुए हैं। ऐसे में अचानक हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आसमान से उतरकर हुजूर के दरबार में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों में से किसी एक को वापस मांग लिया, इन दोनों में से एक को मांगा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ऐ जिब्राइल किसको मांग लिया है बताओ जरा, किसको मांग लिया है बताओ जरा। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने देने का इख्तियार आपको दिया है, आप जिसको देना चाहे दे दे, मैं लेकर जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे, गौर करने लगे, और आपने सोचा कि अगर मैं इब्राहिम को दे दूंगा तो उसका गम सिर्फ मुझ पर होगा, मेरा बेटा चला जाएगा, मैं गम में रहूंगा। लेकिन अगर मैं हुसैन को दे दूंगा, मैं भी गम में रहूंगा, मेरी बेटी भी गम में रहेगी, मेरा अली भी गम में रहेगा, मेरा हसन का बाजू चला जाएगा, मेरा हसन भी जो गम में रहेगा, सब गमगीन हो जाएंगे। बेहतर है कि बेटा दे दूं लेकिन नवासा रख। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत और वारफ्तगी का आप जो मिजाज देखिए कि उनको नवासे को रख लिया और बेटे को दे दिया। 3 दिन बाद हजरत इब्राहिम इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा जाते। ये मोहब्बत, ये इश्क, ये हमारा महदवियों का मजहब है। हजरत इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, वाज़ेह आपका इरशाद गिरामी है, नकल मुबारक है, माँ मजहब आशिका उर्दे, हम आशिकों का मजहब लाए हैं। अरे इश्क करो, यही हमारा मजहब है। अहले बैत से इश्क करो, रसूलुल्लाह से इश्क करो, अल्लाह के कलाम से इश्क करो, अपने भाइयों से इश्क करो, खुदा से इश्क करो। हजरत इमामना अलैहिस्सलाम ऐसे आशिक थे कि हर भाई से मोहब्बत करते थे, हर मुसद्दिक से मोहब्बत करते थे, हर गुलाम से मोहब्बत करते थे, हर फकीर से मोहब्बत करते थे, और मोहब्बत का ये दर्जा था कि हर किसी को भाई कहकर पुकारते। हाज़िरीन गिरामी, हमारा मजहब आशिकों का मजहब, हम इश्क का मजहब रखते हैं। हमारी किताब इश्क नामा है, कुरान इश्क नामा रखते हैं। इश्क रखिए, इमाम हसन से, इमाम हुसैन से बेड़ा पार हो जाए। आमाल कैसे भी हो, अकीदा अच्छा होना चाहिए। अगर अकीदा अच्छा होगा, बुनियाद अच्छी होगी, तो अल्लाह ताला रहम करम कर सकता है। वास्तों के जरिए से, वसीलों के जरिए से ये सब शाफ़े महशर बन सकते हैं। लेकिन अगर अकीदा और बुनियाद खराब हो जाएगी, आमाल कितने भी अच्छे हो जाए, कोई काम की नहीं रहेगी। इसी तरह एक मर्तबा का ये इश्क का मामला देखिए, अहले बैत से इश्क, हसनैन करीमैन से इश्क। एक मर्तबा इमाम हसन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा तख्ती पर कुछ लिखते हैं, लिखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते। एक दूसरी रिवायत में ऐसा भी आया है कि पहले वालिदा के पास जाते हैं, बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के। बीबी फातिमा तख्ती देखती है,
بچے بولتے ہیں کہ بتائیے امی جان کس کی تختی، کس کا خط سب سے اچھا؟ بی بی فاطمہ کہتی ہے کہ ایک کو ہاں اور دوسرے کو نہ، اتنی جرت میری نہیں۔ فاطمہ تو زہرا جو ماں ہے، ماں ہوتے ہوئے بھی، حسنین کی ماں ہوتے ہوئے بھی ان کا دل دکھانا گوارا نہیں۔ کہا کہ اب آپ کے ابا جان کے پاس جاؤ، حضرت علی کے پاس جاؤ۔ حضرت علی کے پاس گئے، کہا تختیاں دی، کہا بتائیے اس میں سے سب سے اچھا خط کس کا؟ کہا کہ ان کے اوپر بھی فیصلہ مشکل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے نانا جان رسول اللہ کے پاس جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تختیاں ہاتھ میں لیتے ہیں اور چہروں کو دیکھتے ہیں، نور نظر دونوں کے دونوں، اپنی آنکھوں کا نور ان کو دیکھتے ہیں، فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کہا کہ جبرائیل کے پاس دیتا ہوں۔ جبرائیل کے پاس تختیاں گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تختیاں گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ دونوں تختیاں رکھ دو اور اس پر جنت کا ایک سیب چھوڑ دو۔ جنت کا سیب گرنے لگا، اللہ کا فرمان ہوا کہ سیب جس تختی پر گر جائے گا وہ خط سب سے اچھا ہے۔ سیب گرنے لگا، حکم خداوندی ہوئی سیب کو کہ سیب دو ٹکڑے ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیب کے دو ٹکڑے کر دیے اور دونوں ٹکڑے برابر برابر تختی پر گر جاتے ہیں، اور ارشاد ہو جاتا ہے کہ دونوں کا خط اچھا۔ ایک کو بھی تکلیف دینے کی کوئی بھی جو سو کوشش نہیں کرتا، نہ حسنین کریمین کے والدین کرتے تھے، حضرت علی، بی بی فاطمہ، نہ نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا دیکھ سکتے تھے، نہ خدا تعالیٰ امام حسن اور امام حسین کا دکھا دل دیکھ سکتا۔ یہ الفت، یہ محبت کا مقام ہے، یہ عشق کا مقام ہے کہ ان سے محبت کرنا ہم پر فرض ہے۔ اور ایسے میں جب یہ محبتیں چل رہی ہے حضور کے سامنے، ایسے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کی بات آئی، امام حسین کی شہادت کی بات آئی، حضرت بی بی ام فضل روایت کرتی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود، گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہو بکا کرنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ چچی پوچھتی ہے یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا یہ جو فرزند ہے امام حسین، میری امت اس کو ایک دن ایک مقام پر شہید کر دے گی، اس لیے میں رو رہا۔ ایک دوسری روایت ملتی ہے، بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے آ کر ابھی خبر دی ہے کہ میرا بیٹا فرات کی زمین پر شہید کیا جائے گا، اور وہاں کی مٹی مجھے لا کر دی ہے کہ یہی وہ مٹی ہے جہاں پر آپ کا یہ فرزند شہید کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوتل میں اس مٹی کو ڈال کر بی بی ام سلمہ کو دے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بی بی، جب کبھی یہ مٹی لال ہو جائے سمجھنا کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ لخت جگر، میرا حسین شہید ہو گیا۔ اسی طرح بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ملتی ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کربل کا وہ مقام ہے، کربلا کا وہ مقام ہے جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جائے۔ شہید کرنے والوں کی بدبختی اور بدقسمتی کی بات کیا کریں، لیکن حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنہوں نے شہادت حاصل کی، ان کی خوش قسمتی کی بات کیا زبردست۔ امام حسین کا دامن پکڑ کر جو خود شہید ہو گئے ان کے ساتھ، ان کا کیا ہی مقام۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آداب اور اخلاق پہ نظر ڈالیں تو راضی برضائے خدا است، حق کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر کام کر دیا، یہاں تک کہ اولاد کو نثار کرنا ہوا اولاد کو نچھاور کر دیا، مال و زر کو نچھاور کرنا ہوا مال و زر خیرات کر دیا، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کو قربان کرنا ہوا سب کچھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جان پر بات آئی تو جان بھی دے ڈالی، لیکن حق کے لیے آپ نے سر نہیں جھکایا۔ اسی لیے
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دیپنا است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا بنا لا الہ است حسین. یعنی کہ حسین بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. امام حسین دین حسین سے ہے، حسین سے دین ہے. اس نے سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا کہ لا الہ الا اللہ کی بقا کے لیے امام حسین نے اپنی جان کو دے دی. امام حسین کا مقام یہ حق کا مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا، حقانیت کا، سچائی کا مقام ہے. اور یہ ہم کو سبق دے رہا ہے کہ ہر کوئی حق کے لیے اپنی جان کو دینا ہے، اس کو دینا پڑے. لہذا واقعات میں جس طرح سے مختصر انداز سے فقیر بیان کرتا ہے کہ جس وقت کے حضرت امیر معاویہ وفات پا گئے، یزید نے اپنی خلافت، اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا. جو بڑا بدبخت تھا، گناہگار تھا، حرام کار تھا، حرام خو تھا، حرام ہر چیز کا حرام کام کرتا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ بدبخت گناہگار ہے اور اس کی خلافت جائز نہیں ہے، اور اس نے خود ساختہ خلافت کا اعلان کیا ہے، اس کی خلافت جائز نہیں ہے. لہٰذا اس کی خلافت کا آپ نے انکار کیا کیونکہ وہ بدکار تھا، وہ گناہگار تھا، وہ تمام حلال کو حرام بتاتا تھا اور حرام کو حلال بتاتا تھا اور سب کو کام کرواتا تھا. اس لیے اسلام کا پرچم اس سے داغدار ہو رہا تھا. اگر امام حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو پھر اور مسلمانوں کو کوئی بات باقی نہیں رہتی، ان کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. وہ بھی مجبور ہو کر اسلام اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اور اسلام ختم ہو جاتا. لیکن اسلام کی بقا کے لیے، حق کی بقا کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. تو ظالم یزید اور یزیدیوں نے مدینہ منورہ میں ان کا جینا دشوار کر دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر بات کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچے. وہاں اپنے اہل و عیال کے ساتھ کچھ دن، کچھ ماہ رہتے ہیں، اور وہاں پر بھی یزیدیوں کا آپ کو جو سو زندگی جینا گزارنا مشکل کر دیا گیا. یہاں تک کہ کوفہ سے 150 سے 200 خطوط آتے ہیں کہ آپ یہاں آ جائیے، ہم بیعت کرنے کے لیے تیار. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور دیگر صحابہ، جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس وقت موجود تھے، سب انکار کرتے ہیں کہ الکوفی لا یوفی، کوفہ وفادار نہیں ہوتے، آپ مت جائیے، وہ بھروسے کے لائق نہیں ہے. لہٰذا حضور امام حسین رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر میں نہ جاؤں تو کل قیامت کے دن پورا کوفہ میرا دامن پکڑ سکتا ہے کہ ہم آپ کے واسطے بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ہم کو اپنی ذات نہیں بخشی، لہٰذا ہم آپ کی بیعت سے اور اسلام سے محروم ہو گئے، اور مجبوری میں ہم نے جو یزید کا ساتھ دیا. ہم کو قیامت کے دن اللہ نہیں پکڑ سکتا کیونکہ حسین نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. کل یہ بات نہ ہو، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اسلام کا سر میری طرف سے نہیں جھکنا چاہیے، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں. ان کا بار بار اصرار کرنا، لہٰذا حضرت مسلم بن عقیل ان کو تیار کیا گیا اور ان کو کوفہ بھیجا گیا. یہاں مکہ مکرمہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹہل رہے ہیں پریشان کہ اب جواب آئے گا، اب جواب آئے گا. حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں کوفہ پہنچتے ہیں کی طرح امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار اور ان کے واسطے اور دین کے واسطے اپنی جان دینے کے لیے تیار. مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ برادرم تشریف لا لیجیے آقا، یہاں پر ہزاروں کی تعداد سر گن نہیں سکتے اتنے لوگ موجود ہیں اور آپ کی بیعت کا انتظار کرتے ہیں اور آپ کے نام پر سے میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں. جب یہ خط پہنچا تو امام حسین قافلے کے ساتھ اپنے تیار ہو گئے اور کسی کو مکہ میں تمام صحابہ کو پھر اس پر سوال کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ملا. لہٰذا امام حسین اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ، اہل عیال کے ساتھ کوفہ جانے کے لیے نکل جاتے ہیں. یہاں امام حسین کا قافلہ نکلتا ہے اور وہاں مسلم بن عقیل کے اوپر مصیبتیں شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا عبید اللہ ابن زیاد وہاں پر آ جاتا ہے، کوفہ کا گورنر بن کر آ جاتا ہے. یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ مسلم بن عقیل فجر و مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے
پیچھے 500 سے زیادہ لوگ موجود تھے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ صرف ان کے 2 بیٹے ابراہیم اور محمد موجود ہے، باقی سارے لوگ ڈر کے مارے بھاگ چکے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے قلعے کے اوپر تمام قبیلوں کے سرداروں کو بلا کر ان کو وہاں سے ڈھکیل کر پھینک دینے کی جیسے دھمکیاں دی، اور سب کے زبانوں سے، سرداروں کے زبانوں سے ان کے قبیلے والوں سے کہلایا کہ تم مسلم بن عقیل اور حسین کی بیعت سے انکار کر دو ورنہ سب کو مار دیا جائے گا۔ سرداروں نے انکار کر دیا اور بیعت سے انحراف کر گئے تو سارے کا سارا معاملہ کوفہ کا خراب ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل سر پیٹنے لگے کہ میں نے تو حضرت امام حسین کو بلا لیا ہے، اب یہ مکر گئے ہیں، اب کیا کیا جائے۔ یہاں پر ابھی دشواریاں چل رہی تھی کہ امام حسین کو کس طریقے سے روکا جائے، لیکن وہاں امام حسین آدھے سے زیادہ سفر ختم کرتے ہوئے کوفہ کی طرف نزدیک آ چکے تھے۔ جو آتا پوچھتے جاتے اس سے کہ بتاؤ کوفہ کا کیا حال ہے، امام حسین ہر راستے میں ملنے والے سے پوچھتے بتاؤ کوفہ کا کیا حال ہے، تو ہر کوئی کہتا کوفہ میں امن ہے، آپ تشریف لے جا سکتے۔ پھر کوئی ملتا پھر پوچھتے، کہتے کہ ہاں کوفہ میں امن ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی نزدیک آنے لگتے ہیں وہاں معاملات خراب ہوتے ہوتے حضرت مسلم بن عقیل چند جیسو گناہ گاروں کو، کافروں کو، دشمنان اہل بیت کو قتل کرتے ہوئے، جہنم رسید کرتے ہوئے شہادت کا جام پی لیتے ہیں، اور نیزے پہ آپ کے سر مبارک کو بازاروں میں گھمایا جاتا ہے کہ جو کوئی حسین اور مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا وہ اسی طریقے سے قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ 2 چھوٹے معصوم بچے جو ان کے چھپتے چھپاتے پھر رہے تھے، عبید اللہ ابن زیاد کے گھر میں چھپ جاتے ہیں، اس کی بیوی کی پناہ میں آتے ہیں۔ وہ ہر جگہ منادی کرتا ہے کہ بچوں کو لائیں گے جو پکڑ کے اس کو انعام دوں گا، کہیں نہیں ملتے۔ جب گھر میں ہی رونے کی آواز آتی ہے تو جا کر دیکھتا ہے کہ گھر میں ہی بچے موجود ہے۔ بیوی سامنے آ جاتی ہے کہ مت مارو، معصوم بچے ہیں، میں لا اولاد ہوں، میں ان بچوں کو پال لیتی ہوں۔ تو کہا کہ یہ میرے بڑے بڑے انعام ہیں، ان کے سر جب پیش کروں گا تو یزید مجھے بڑے انعام دے گا۔ لہٰذا اس کمبخت کو، اس بدبخت کو ذرا بھی رحم نہیں آیا کہ معصوموں کو قتل کر رہا ہوں، اس نے ان دونوں معصوموں کو قتل کر کے ان کے بھی سر نیزوں پہ لگا کر گھمائے اور جو سو انعام حاصل کرے۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا، سارا کا سارا کوفہ مکر گیا، اپنی بات سے پلٹ گیا اپنی بات سے، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آ گئے تو کسی قافلے والے نے بتایا کہ آپ وہاں مت جائے، سب شہید ہو چکے ہیں امام حسین، آپ چلے جائیں واپس۔ مسلم بن عقیل اور ان کے بچے، ان کے ساتھیاں جو کچھ بھی ساتھ دینے والے تھے سب شہید ہو گئے۔ جب امام حسین نے سنا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، آپ نے کہا کہ اب میں جی کر کیا کروں، میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ مر جاؤں گا۔ جب امام حسین نے کہا یہ، تو 72 کے 72 قافلے والے بھی کہنے لگے آقا آپ قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ شہید ہو جائیں گے، جہاں ہمارا وہ بھائی نہیں رہے گا، آپ ہمارے آقا بھائی نہیں رہیں گے تو ہم سب بھی شہید ہو جائیں گے، ہم بھی جی کر کچھ کام نہیں کریں۔ لہٰذا سب اپنی جگہ ایمان اور عقیدے اور حق کے لیے مضبوط ہو گئے، یہاں تک کہ پھر عمرو ابن سعد وہاں پر آ جاتا ہے، امام حسین کو روک لیتا ہے، محرم کی 2 تاریخ ہوتی ہے اور وہاں کربلا کے میدان میں آپ کو اتارا جاتا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ کربلا کا مقام ہے۔ امام حسین خبر دیتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، یہ ہمارا آخری مقام ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں ہم سب کی شہادت ہونے والی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم کو ملا ہے کہ کربلا کا ہی وہی مقام ہے جہاں حسین کی شہادت ہوگی، اور اگر تم میرا ساتھ دو گے تو تم بھی شہید ہو جاؤ گے۔ لہٰذا میں سب کو اجازت دیتا ہوں کہ جو جانا چاہتا ہے جائے، لیکن ایک انسان نے بھی، ایک گھر والے نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم کو جان پیاری ہے، سب نے کہا کہ ہم کو حسین پیارا ہے، ہم کو اللہ کا دین پیارا ہے، ہم کو جان پیاری نہیں۔ اس دن سے نہر فرات کا پانی بھی روک دیا گیا، پیاسے بھوکے مسافر بار بار جیسے کہتے کہ ہم کو یا تو کوفہ جانے دو یا تو واپس جانے دو، لیکن یہی کہا جاتا کہ آپ کو نہ آگے جانے دیا جائے گا نہ پیچھے جانے دیا جائے گا۔ پھر امام حسین کہتے کہ ہم کسی اور جگہ چلے جائیں گے، وہاں جانے دو، کسی اور ملک چلے جائیں گے، وہاں جانے دو۔ کہا کہ اب آپ کو یہاں سے کہیں بھی جانے کا حکم نہیں ہے، آپ کو یہیں روک کے رکھنا ہے۔ لہٰذا آنے والی کوفہ سے ٹکڑیاں 2-2 ہزار، 3-3 ہزار، 4-4 ہزار ہوتے ہوتے 22,000 کا لشکر 72 نفوس کے سامنے آ جاتا ہے، اور بالآخر پھر وہ دن آتا ہے، بھوکے پیاسے
مجبور، مظلوم، بغیر ساز و سامان ہتھیار کے جو سو سادات کو شہید کرنے کا دن آ جاتا ہے، بھوکے پیاسوں کو شہید کرنے کا مقام۔ رات نبی کی جب آئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی معافی معافی کی اور سب کو ایمان کی جو سو بشارت دی اور سب کو صبر کی تلقین دی، اور صبح کے ساتھ ہی حضرت حر جو سامنے کی جماعت میں تھے امام حسین کے پاس آ جاتے ہیں، حضرت حر اور ان کے بھائی حضرت مصعب وہ بھی آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح صادق اپنے آپ کو میدان جنگ میں پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو عاشقوں کا مقام دیکھیے۔ عاشق جو سامنے آپ کے ساتھ موجود تھے، غلام موجود تھے، کہنے لگے آقا ہماری حیات ہوتے ہوئے آپ سامنے شہید ہونے جائے، پہلے ہم کو مرنے دیجئے، پھر آپ اپنے اختیار سے کام دیجئے، ہم کو پہلے موقع دیجئے، آپ خدا را ہمارے رہتے ہوئے سامنے نہ جائیں۔ اس طریقے سے حضرت حر اور ان کے بھائی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کلبی جو غلام تھے، جو ساتھی تھے صرف حضرت امام حسین کے، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے وہب ابن عبداللہ کلبی وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جو نوجوان کچھ دن کی شادی جس کی ہوئی تھی وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت عون شہید ہو جاتے ہیں، حضرت محمد شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک کی شہادت کا نظارہ دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھیوں پر اور اپنے حق کے اوپر ناز ہوتا ہے کہ ہم حق پر اور کیسے حق کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں۔ کئی ہزاروں کو جہنم رسید کرتے ہوئے ایک ایک اللہ والا اللہ کو پیارا ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عباس علمدار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اور ان کے جو سو ہر غم اور خوشی کے ساتھی، وہ بھی جو ہے سو ایک پانی کے مشکیزے کو لانے کے بہانے سے بچوں کو گھر کے پانی پلانے کے بہانے سے مشکیزہ لے کے جاتے ہیں، تو ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ دونوں بازو جو ہے سو شہید کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد حلقوم کے اوپر جو سو چلا کر ان کو بھی شہید کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت قاسم ابن علی کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو جاتے ہیں، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت رکھتے تھے۔ حضرت علی اکبر جب میدان میں آتے تو فرماتے کہ جس نے بھی حضور کو نہیں دیکھا مجھے دیکھ لے، میں شبیہ مصطفیٰ لے کر تمہارے سامنے آیا۔ لیکن ان ظالموں کو، ان کافروں کو، جبکہ وہ بھی نماز پڑھتے تھے لیکن ان کی کیسی نماز، ان کا کیسا دین، آل رسول کو، اہل بیت کو شہید کر رہے ہیں، شبیہ مصطفیٰ کو تک نہیں چھوڑا۔ امام حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ علی اصغر کو بتایا گیا، امام حسین بتایا کہ اس بچے کو تو کم سے کم پانی پی لینے دو، تو چلانے والے نے تیر چلا دیا اور اس بچے کو بھی جو سو حلق پر تیر لگنے کے ساتھ وہ بھی شہید۔ میں نے کسی بھی ظالم کا ذکر نہیں کیا ہے، صرف شہیدوں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں تک کہ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور بالآخر اسی کربلا کے میدان میں ایک خون کا سمندر سادات کا ہو جاتا ہے اور جو ظالموں کا ہو جاتا ہے، اور اس میں آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا علی منظور صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، جو پیر و مرشید حضرت جد امجد سید ابو القاسم تفسیر حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم رہے ہیں، وہ ایک شعر فرماتے ہیں کہ ناخوش کیا جنہوں نے محمد کو بار بار، جن لوگوں نے رسول اللہ کو بار بار تکلیفیں دی، ناخوش کیا، ایک ایک آدمی کو، گھرانے رسول کو ظلم کر کر کے، تلواریں چلا چلا کر ان کو شہید کر کے، ایک ایک کو جو ظلم کیا ہے، تو ناخوش ہوئے محمد اس سے، ناخوش کیا جنہوں نے محمد کو بار بار، ان ظالموں کا نام بھی لوں تو گناہ کا، ان ظالموں کا نام بھی ہم کو لینا گوارا نہیں ہے، جنہوں نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، حسین کی خاطر اپنے جانوں کی آہوتی دے دی، ان کا تذکرہ کرنا چاہیے، نہ کہ ان ظالموں کا تذکرہ کرنا چاہیے جنہوں نے اللہ والوں کو شہید کر دیا۔ حاضرین محترم، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 10 تاریخ کو کربلا کی زمین پر شہید کر دیے گئے، اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، تو یہ سبق دے رہا ہے ہم کو اور آپ کو کہ اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، رسول اللہ کے خاطر، دین محمدین کے خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام کی ذات کے خاطر ہر مسلمان، ہر مومن، ہر مہدوی کو چاہیے
کہ جب کبھی بھی دین کے لیے جو چیز پیش آئے وہ آپ پیش کرے. مال ہوتا ہے تو مال پیش کرے, اولاد ہوتی ہے تو اولاد پیش کرے, جان ہوتی تو جان پیش کرے. حق کے لیے ہر وقت تیار رہے. زخم سہو خون نہاؤ سر فدا کرو, جب وقت آئے دین پہ یوں حق ادا کرو. بہرحال بولنے سننے سے زیادہ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور سب سے زیادہ ہم کو ہمارے عقیدے میں مضبوطی عطا فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا امت سے سوال کیا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ میں تم سے صرف اپنے قرابت دار اور اپنے گھرانے کی محبت کا سوال کرتا ہوں, بس اس پر ہم کو گامزن ہونا چاہیے, مضبوط رہنا چاہیے, سادات سے اہل بیت سے محبت رکھنی چاہیے, اور پھر ساتھ میں ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی عمل ہو عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے اور اپنے رحم و کرم سے قبول فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان پر بعمل جو سو زندہ رکھے, ایمان والوں کے ساتھ مارے, اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے. اور میں آپ تمام حضرات کو ایک بار پھر اس نئے سال کی, اس نئے دن کی, اس آنے والے عاشورے کے دن کی جو سو آپ کو جو سو گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس دن کو جو سو مقبول کریں. اللہ اپنے رحم و کرم سے ہم سب کو قبول کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ حضرت, ماشاء اللہ. گروہ مدویہ کینیڈا آپ کا بہت شکر گزار ہے حضرت, جو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور ہم لوگ شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنی تقریر کو اتنی خوبصورتی سے بیان کی کہ ہم مدوی لوگوں کو ہم خوش قسمت ہیں کہ بھائی آپ جیسے حضرات کی جو ہے ہمیں صدقہ مل رہا ہے. حضرت کچھ سوالات ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پوچھنا چاہتا ہوں. 2 سوال ہی ہیں, اب تک تو صرف 2 سوال ہی آئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے حضرت, اجازت ہے حضرت میں آپ کو سوال پوچھوں؟ اجازت جی فرمائیے. تو ایک حضرت پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم غیر مہدوی, بیسیکلی وہ سنی بول رہے ہیں, بٹ کیا ہم مہدوی غیر مہدویوں کی طرح اجمے میں دعا کر سکتے ہیں, یا یہ تو بیسک سوال ہی ہیں جو ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم مہدوی غیر مہدویوں کی طرح امامہ جیسا امام جو ہے اجمے میں دعا کرتے ہیں, ہم ویسا کر سکتے ہیں, یا صرف سجدے میں دعا کرنا, سجدے میں دعا کرنے کی اجازت ہے؟ جی 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 دیکھیے, ہمارے اور آپ کے لیے بلکہ دنیا کے ہر مسلمان کے لیے کتاب اللہ سے بڑی چیز اور کچھ نہیں, اللہ کے کلام سے بڑی چیز اور کچھ نہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, کہ تم اپنے پروردگار کو پکارو گر گڑاتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ چھپا کر. تو جب عاجزی اور چھپانے کی بات ہو رہی ہے اور گریہ زاری کی اور جو سو حد درجے کی بات ہو رہی ہے, تو وہ سجدے سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی جو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو بتائے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کسی مقام پر اگر کوئی اجتماعی طور پر دعائیں ہو رہی ہیں تو اس میں بھی اگر آپ شریک ہو جاتے ہیں, چونکہ دعا کے لیے مخصوص یہ طریقہ افضل اور توکل کا مقام رکھتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی اجتماع میں اگر دعائیں اگرچہ کہ غیر مہدوی کر رہے ہیں تو وہ دعا اللہ کے لیے ہے, غیر اللہ سے تو دعا نہیں ہو رہی ہے. لہٰذا اگر صرف شریک ہونے کی بات ہے تو کر سکتے ہیں. لیکن اعلیٰ عمل تقوی کا عمل یہی ہے کہ آپ سجدے کی حالت میں, کیونکہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب تر اسی مقام پر ہوتا ہے, وہیں گریہ زاری ہوتی ہے تو وہ نظر بھی نہیں آتا, چھپا ہوا رہتا ہے, وہیں دعا کرنا افضل ہے. ورنہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اجتماعی اعتبار سے یا تنہا اللہ سے دعا کرنا ہر وقت اجازت ہے. سبحان اللہ حضرت, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت بہت جزاک اللہ حضرت. اور ایک سوال یہ ہے کہ بولا چلا معاف جو ہم خاص طور پہ 10 محرم کے دن سب سے معافی کراتے ہیں, تو ایک حضرت کا ایک جناب کا ایک سوال ہے کہ 10 محرم کے دن کتنے بجے تک ہم بولا چلا معاف کرا سکتے ہیں؟ کچھ اس سے نقلیات ملتے ہیں کیا امامنا مہدی موعود صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا جو ہے؟ دیکھیے نقلیات کا تو اس فقیر کو اتنا علم نہیں ہے کہ نقلیات میں یہ چیز موجود مطلب وقت کے اعتبار سے, مگر روایات ہمارے بزرگان دین کے دائروں کی یہ ملتی ہے کہ صبح صادق یعنی فجر کی نماز کے بعد ذکر اللہ سے اٹھتے ہیں تو ہر قرابت دار دائرے والا ایک دوسرے
کے گھر جاتا ہے, دائروں میں جاتے ہیں اور جو ہے سو معافی معافی کراتے ہیں. اور اگر وقت کی بات کی جائے تو افضل اور اعلیٰ جو ہے سو صبح کا وقت ہے اور اس کو کرنا چاہیے. اور ختم کی بات کی جائے تو ختم کے لیے پورا دن بھی اجازت ہے, پورا مہینہ بھی اجازت ہے, پورا سال بھی اجازت ہے. ہر وقت ہر لمحہ انسان کو ایک دوسرے سے معافی معافی کرتے رہنا چاہیے. یہ جو ہے سو دلوں کو جوڑنے کا کام ہے اور اپنے نفس کو جو ہے سو مٹانے کا کام. سبحان اللہ, ماشاء اللہ حضرت, بہت خوبصورت, بہت پیارا کہا آپ نے. اور ایک سوال یہ ہے کہ ہم جیسے محرم کے شروعات میں مبارکبادی دینے سے بھی پرہیز کرتے ہیں, کیونکہ جیسا آپ نے اپنے تقریر میں فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت جو ہے پہلے محرم کو ہے, اور بہت ساری چیزیں محرم میں ہیں. تو کیا ایک حضرت کا سوال ہے کہ کیا فرسٹ محرم کو یا پہلی محرم کو نئے سال کی مبارکبادی دینا یا مبارک کہنا, کیا یہ صحیح ہے؟ جی دیکھیے, مبارکباد آپ کسی بھی دن کسی کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن اگر خصوصاً پہلے سال کی پہلے دن کی مبارکباد اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگان دین کی شہادت ہوئی ہے, کیا اس دن مبارکبادی دینا جائز ہے یا نہیں, تو حاضرین گرامی اور سائل صاحب کو یہ بتائیے کہ شہادت خود ایک مبارکباد چیز, اللہ کو اپنے خون سے جو ہے سو گواہی دینا, اللہ کی ایک ہونے کی خون سے گواہی دینا, اس سے بڑی مبارکبادی اور کیا ہو سکتی ہے. اور اگر سال کا کوئی بھی دن اگر ہم دیکھیں تو ہر دن کوئی نہ کوئی مسلمان کی شہادت سے آپ کو دن ملے گا, خالی نہیں ملے گا, چاہے وہ پہلا دن ہے یا آخری دن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایک حضرت پھر وہی کامن سوال کیے ہیں کہ کیا ہم صرف 1-10 کے دن ہی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ 9-10 یا 10-11, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جی, تو 9-10 یا 10-11, تو وہ سوال ہے کہ صرف 10 کو ہی روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ حضرت کا سوال ہے. نہیں, اکھیرا روزہ آپ صرف عاشورے کی بات ہی مت کریں, آپ کوئی بھی روزہ, نفل روزے بھی اگر آپ کسی مہینے میں رہنا چاہتے ہیں یا منت کے روزے بھی رکھنا چاہتے ہیں تو اکھیرا روزہ کبھی بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. 2 روزے رکھنا یا 2 سے زیادہ روزے رکھنا, اب چونکہ یہ عاشورے کا روزہ سنت موقدہ ہے جو پہلے واجب بھی تھا, تو اب اس کا بھی روزہ رکھتے ہیں تو اکھیرا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ حضرت, جزاک اللہ. اب یہ سوال کا سلسلہ ختم ہے حضرت, تو پھر سے گروہ مدویہ کینیڈا آپ کا شکر گزار ہے, اور میری خالد بہت صاحب کا بھی شکر شکریہ. گزار ہے اس فقیر کی طرف سے بھی آپ تمام اراکین کمیٹی کو بہت بہت مبارکباد اور جزاک جزاک اللہ کی خدمت کا موقع دیا آپ نے. ہماری خوش قسمتی ہے حضرت, بہت بہت شکریہ حضرت. تو تسبیح دیں گے انشاءاللہ, جی جی بالکل. مقدس تسبیح انشاءاللہ. ہاں کہا کھلا بولے پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول رسول اللہ. اللہ الہنا محمد نبینا القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. گروہ مدویہ کینیڈا اپنا ورچوئل کانفرنس اگلے ہفتے کنٹینیو رکھے گا انشاءاللہ. حضرت سے پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں ہم سب. جزاک اللہ حضرت, آپ کا قیمتی وقت ہمیں دیا, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی اللہ حافظ, خدا حافظ, شکریہ. اللہ حافظ, جزاک اللہ.